الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ آج کے دن جس کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس موضوع کا عنوان اختیاری دین اور اضطراری دین میں فرق ہے کہ روایات اہل بیت علیہم السلام میں وارد ہوا ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ان محافل سے محبت ہے کہ جن محافل میں ہمارا تذکرہ کیا جاتا ہے، مجھے ان شریک ہونے والے مومنین کی ارواح سے اور ان کے بدنوں سے اٹھنے والی بو سے محبت ہے کہ جن محافل میں ہمارا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ محفل خود ایک نورانی محفل ہے، اور اس محفل نورانی کا اصل سبب وہ ائمہ اطہار علیہم السلام کا پاکیزہ ذکر مبارک ہے۔ خلاصہ کلام اس میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات اس عنوان کے تحت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور یہ آپ کی خدمت میں خواہش ہے کہ غور و فکر کے ساتھ ان دینی مطالب کو اگر آپ سماعت فرمائیں اور اس کو غور و فکر سے لینے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ ایک کامیاب تجارت بن کے آپ کی ارواح کو یہ ذکر خیر منور فرمائے گا۔ ہمارا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے کہ اختیاری دین اور اضطراری دین۔ دین کا کلمہ آشنا کلمہ ہے، اور پوری دنیا میں عموماً جو افراد کسی نہ کسی دین سے وابستہ ہیں اس کلمے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک گفتگو موجود ہے کہ دین، مذہب، ملت، ان میں کیا فرق ہے، کہ ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ہم اس دین کے حوالے سے اپنی عملی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جائزہ لیتے ہیں۔ دین کو اختیار کرنا ہم اپنا ایک وظیفہ یا اپنے لیے ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی دین سے وابستہ ہوں، اگرچہ آپ عزیزان جن علاقوں میں یا جس غربی سوسائٹی میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں پہ ایک اور معاشرے کے اندر جنگ موجود ہے، اور وہ جنگ کل ادیان کی ایک لادین نظریے سے ہے، یعنی ایتھیسٹ یا الحاد یا سیکولرزم، اس کا ٹکراؤ ہے ادیان کے ساتھ۔ لہذا غرب میں کوئی بھی کسی دین کو قبول کرتا ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہے۔ بہرحال غرب کے معاشرے، بالخصوص آپ جس یورپ کے ملک میں آباد ہیں، اس معاشرے میں یہ ایک جنگ پائی جاتی ہے، وہ ہر قسم کے دین کا انکار کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر میں اگر کچھ ہے تو وہ سب کا سب حقیقت کو آشکار کرنے والی شے سائنس ہے۔ وہ سائنس کو سارا کا سارا کریڈٹ دیتے ہیں، اور سائنس کو ہی حقیقت کو آشکار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک زندگانی کی بات آ جائے انسان کی، تو انسان کی زندگی، اس کا کل محور دو چیزیں ہیں۔ یہ کل غربی فلاسفہ کے جو نظریات اور آئیڈیالوجی ہے وہ جس سرزمین کے اوپر کھڑی ہے، وہ سرزمین کے بنیادی دو ہی نظریات ہیں۔ ان میں پہلا نظریہ مفاد ہے، یعنی جس میں آپ کا مفاد ہے اس سے تعلق قائم کرو، جس سے آپ کا مفاد ہے اس کے پیچھے آپ جاؤ اور مفاد کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرو۔ اور دوسرا ان کا نظریہ ہے نظریہ شہوت و لذت، نظریہ لذت اور نظریہ مفاد۔ نظریہ مفاد سیاست کی دنیا سے آیا، اور نظریہ لذت اخلاق کی دنیا سے غرب میں سرایت کر گیا، اور پھر ہر علم سے وہ مثالیں لا کے انہی دو نظریات کو محکم کرتے ہیں، اور آنے والی تمام کی تمام زندگی کو اسی کے اوپر استوار رکھتے ہیں۔ لہذا یہی چھاپ بقیہ دنیا کے ممالک کے اوپر بھی پڑی۔ مثال کے طور پہ چونکہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز، جسے آپ تیسری دنیا کے ممالک کہتے ہیں، یہ غرب کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لہذا جو غرب خطا اٹھاتا ہے، یہی تیسری دنیا کے ممالک میں بسنے والے افراد وہی خطا کا شکار ہوتے ہیں۔ لہذا آج مسلمان ظاہری طور پہ دین کا نام لیتے ہیں، لیکن قلبی طور پہ جن افکار کو قبول کیے ہوئے ہیں،
یا جن نظریات کے تحت اپنے قدم اٹھانے چاہتے ہیں وہ مفاد اور لذت کا حصول ہے۔ یہ تو بہرحال ایک اشارہ تھا کہ غرب میں خصوصاً یورپین کنٹریز میں ایک ایسا جھگڑا موجود ہے جو اس وقت ہمارے معاشروں میں اس عنوان سے تو نہیں ہے لیکن اندر ہی اندر بڑے پیمانے پہ موجود ہے، اور وہ جھگڑا یہ ہے کہ کوئی بھی دین وہ درست نہیں ہے۔ اگر درست ہے تو یہ نظریہ درست ہے کہ لا دین بن جاؤ، سائنس کو حقیقت کے آشکار کرنے کے لیے ٹول کے طور پہ استعمال کرو، اور زندگی بسر کرنی ہے یا زندگی میں کوئی فکر یا موقف یا کوئی عمل انجام دینا ہے تو وہ مفاد اور لذت کی اساس کے اوپر حاصل کرو۔ یہاں پہ آئیں، اب ہم ایک مقایسہ کرتے ہیں۔ در حقیقت ہمیں ابھی پیچیدہ اور مزید نکات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سب دین اسلام کو بعنوان دین قبول کرتے ہیں۔ دین کا جو کلمہ ہے لغوی یعنی ڈکشنری کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا۔ یہ ڈکشنری کا معنی ہمارے مقصود کے اوپر بڑا اثر انداز ہے، یعنی جو ہم مقصد لینا چاہتے ہیں، ہم اس پوری گفتگو سے جو نتیجہ لینا چاہتے ہیں اس میں ڈکشنری سے حاصل کیا ہوا معنی بہت اہم ہے۔ اگر آپ عربی لغات کو دیکھیں، قدیمی عربی ڈکشنریز کو اگر آپ اٹھائیں تو اس میں کلمہ دین، اس کا آپ کو حقیقی معنی جو ملے گا وہ ہے انقیاد والذل، یعنی سر تسلیم خم کر لینا، جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا، یا یہ کہ خاص برنامے اور خاص شیڈیول، خاص ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے آپ کو خاضع کر لینا اور اس کے مطابق چلنا، یا خاص مقررات دینی، خاص دینی اصولوں کی پابندی اپنے اوپر لازم قرار دے دینا۔ یہ ڈکشنری کے معنی ہے، کوئی ہم ابھی آیات روایات میں وارد نہیں ہوئے۔ کلمہ دین جو دین اسلام میں بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہے خضوع، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انکساری دکھانا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا یعنی جھکا دینا، اپنے آپ کو خاضع کسی کے سامنے کر لینا، اسے کہتے ہیں دین۔ بس دین سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، یعنی فوراً جھک جانا، فوراً مان جانا، فوراً اطاعت۔ اس لیے بعض نے کلمہ اطاعت بھی لکھا ہے، دین یعنی اطاعت۔ یہ کلمہ ڈکشنری کی حد تک تو ہمارے سامنے آ گیا۔ اگر ہم آیات اور روایات میں آئیں تو کلام کے تناظر میں مختلف طرح کے معنی آ سکتے ہیں۔ ہم ایک اصطلاحی معنی لیتے ہیں جو ہماری کتابوں میں، یعنی علماء نے زحمت کر کے کلمہ دین کا ایک خاص معنی ایجاد کیا، یعنی کیونکہ آپ قرآن کریم کی آیات میں دیکھیں تو آپ کو یہ کلمہ دین کئی طرح کے معنوں میں نظر آئے گا، جیسے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، یا اسی طرح قرآن کریم میں کہ رضیت لکم الدین الاسلام، مثلا میں تمہارے لیے بطور دین اسلام کو میں نے قبول کیا ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ میں نے بعنوان دین اسلام تمہارے لیے میں نے قرار دیا ہے یا اس کے اوپر راضی ہوں۔ یعنی تھوڑا سا ممکن ہے کہ آیت کے کلام میں، آیت کے الفاظ میں آگے پیچھے ہو گیا ہو، لیکن اس کی آیت، اسے یہ وہی آیت ہے کہ جو الیوم اکملت لکم دینا و اتممت علیکم نعمتی کی آخری آیت، یہ محققین امامیہ کے مطابق آخری قرآن کریم کی آیت ہے جو غدیر کے میدان میں وارد ہوئی۔ اس میں کہ دین کو اللہ نے کامل بھی کیا، تمام بھی کیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ادھر دین ایک معنی میں ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین کا جو مالک ہے اس میں ایک معنی ہے۔ ایک اور جگہ آپ چلے جائیں ادھر بھی کلمہ دین کا استعمال ہے، روایات میں آ جائیں دین کا استعمال ہے، شریعت کو دین کے تناظر میں بیان کیا گیا، اخلاق کو دین کے تناظر میں بیان کیا گیا، عقائد کو دین کے طور پہ بیان کیا گیا۔ یہاں سے علماء نے ایک جامع پھر معنی لے لیا اور انہوں نے اس طرح سے ذکر کیا کہ 3 امور اگر کوئی اس کو اختیار کرے تو وہ اس دین کے اوپر ہے۔ ہاں وہ دین اس عنوان سے جدا ہو سکتا ہے جو اصطلاحی طور پہ بعد میں نام پڑ گیا، وَإِلَّا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعنوان دین آ رہا ہے وہ سب جگہوں پہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اچھا، علماء نے کس طریقے سے ذکر کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ انسان افکار اور نظریات کا ایک مجموعہ اپنے نفس میں رکھتا ہے جس کو آپ اعتقادات کہتے ہیں۔ اعتقادات کے نام سے ہر انسان افکار اور نظریات کا مالک ہے۔ نمبر 2، ہر انسان وہ
اپنی زندگی میں اجتماعی اور انفرادی طور پہ بعض قوانین کو اختیار کرنے کا قائل ہے کہ میرے لیے یہ قانون ہے. مثلا ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہے، اسے آپ اجتماعی قوانین کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے لیے بھی ایک قانون بنا لیتا ہے. مثلا اگر گھر کے اندر مہمان آئیں تو وہ ادھر بیٹھیں، فیملی ممبرز آئیں تو ان کے لیے اتنی آزادی ہے، فلاں کے لیے یہ ہے، یہ میرے پرائیویٹ چیز ہے، یہ مثلا کوئی میرے لیے پرائیویسی اس میں نہیں ہے. ہر ایک اپنے لیے ایک برنامہ قانونی بنا لیتا ہے. لہذا اگر ہمیں اللہ کی طرف سے افکار اور نظریات دیے جائیں، یہاں پہ خدا کو ڈالنا ضروری ہے، وَإِلَّا دین خدا کے نظریے کے بغیر نہیں ہوتا. مثلا آپ مسیحیت لے لیں، عیسائیت لے لیں، یہودیت لے لیں، ہندوازم لے لیں، مشرکین کو لے لیں، بت پرستوں کو لے لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کو رب دیا جاتا ہے. خلاصہ کلام، افکار کا ایک مجموعہ جو اللہ کی طرف سے ہو، قوانین کا ایک مجموعہ جو خدا کی طرف سے ہو، اور اخلاقیات کا ایک مجموعہ جو اللہ کی طرف سے ہو. اس کے مجموعے کو افکار، قوانین جسے آپ شریعت بھی کہہ سکتے ہیں، فقہی احکام بھی کہہ سکتے ہیں، اور اخلاق، اس کے مجموعے کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں دین کے عنوان سے مختلف قسم کے مکاتب موجود ہیں. ان میں سے کون سا مکتب حقیقی طور پہ اللہ کی تعلیمات کو پیش کر رہا ہے؟ ہم اس بات کے معترف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے، اور ائمہ اطہار علیہم السلام یعنی 12 ائمہ علیہم السلام نے اس کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اس کو امت کے درمیان بیان کیا، افکار و نظریات کے اعتبار سے، شریعت یا قوانین کے اعتبار سے یا اخلاقیات کے اعتبار سے، اس کو ہم دین اسلام سے تعبیر کرتے ہیں. اچھا، یہ والی بات میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں تھوڑے سے طولانی طور پر بیان کی کہ تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ دین کے جوانب وہ فقط فقہی حکم نہیں ہے. مثلا فقط یا علی مدد کہہ دینا فقط دین نہیں ہے، یا صرف نماز پڑھ لینا دین نہیں ہے. دین جامعیت رکھتا ہے، وہ ایک طرف سے افکار و نظریات کا مجموعہ ہے، دوسری طرف سے اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ قوانین سے بحث کرتا ہے، تیسری طرف سے آپ دیکھیں تو وہ اخلاقیات اور آداب کو بیان کرتا ہے. اب معاشرے کے اندر جو منبع یا جو سورس بھی ان 3 چیزوں کو ذکر کر رہا ہے وہ لازمی بات ہے کہ اپنے تقدس اور عظمت کے اعتبار سے بالا تر کہلائے گا. لہٰذا ہم مسلمان بعنوان مسلمان اس بات کے قائل ہیں یہ 3 اہمیت کے حامل چیزیں اللہ کی طرف سے آنی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے تقدس کے قائل ہیں، اور جو لے کے آیا نبی اور رسول کہلائے گا، اور جس نے ہمارے سامنے اس کی تشریح کی اور اس کو جاری کرنا ہے، اسے نافذ کرنا ہے، اس کو ہم تک پہنچانا ہے، اسے ہم نے امامت اور ہدایت امامت سے تعبیر کیا. بس ہمیں یہاں پہ یہ اتنی گفتگو میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ دین چند عناوین کا نام نہیں ہے. مثلا بعض ہمیں ایسے حلقے بھی معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ جو صرف مجلس کے انعقاد کو دین سمجھتے ہیں. یہ تفکر درست نہیں ہے، کیونکہ افکار اور نظریات میں انسان اس طرح سے آزاد نہیں رکھا گیا کہ جو بھی عقیدہ اور نظریہ اختیار کرے وہ اس کے لیے دین بن جائے گا. کوئی اپنے آپ کو قوانین الہیہ سے بالاتر قرار دے دے اور کسی قانون کی رعایت نہ کرے تو یہ شخص دیندار نہیں شمار ہوگا. یا ایک شخص ہے افکار اور نظریات یعنی عقائد جسے آپ کہتے ہیں، اس کو بھی وہ اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی اپنی روح سے اس کا تعلق بنائے ہوئے ہے، اپنے جسم کو قوانین الہیہ کے تابع لایا ہوا ہے، لیکن اخلاقیات کا مالک نہیں ہے، یہ بھی دیندار نہیں کہلائے گا. لہٰذا اس کے اوپر ہمارے پاس روایات کثیر ہیں، کم نہیں ہیں. حتیٰ علماء کے بارے میں روایات وارد ہوئی ہیں کہ حب الدنیا جن علماء میں ہوں ان علماء کو مت قبول کرو. الکافی میں ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ کہا، فرمایا داؤد علیہ السلام سے کہ اے داؤد، میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم دین کو نہ لانا کہ جو حب الدنیا رکھتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے. دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داروں کی طرح بسر کرتا ہے اور دینی امور میں عام دنیا داروں کی طرح بہت زیادہ احتیاط کا اور رعایت کا قائل نہیں ہے.
حب الدنیا اس میں پائی، یعنی دنیا سبب بنتی ہے اس کے تحرک کا، دنیا سبب بنتی ہے اس کے مثلا کلام کا، دنیا سبب بنتی ہے اس کے روابط کا، دنیا سبب بنتی ہے اس کے موقف اور افکار اور نظریات کے اختیار کرنے کا، یہ حب الدنیا رکھنے والا ہے۔ پھر حدیث بیان کرتی ہے کہ یہ جو علماء حب الدنیا رکھتے ہیں یہ میری راہ کے ڈاکو ہیں، کہ وہ مومنین جو راہ الہی پہ چل رہے ہیں یہ حب الدنیا رکھنے والے علماء یہ اغوا کر لیتے ہیں، اس لیے ان علماء سے تعلق توڑو۔ یعنی بعض علماء سے تعلق جوڑنا ہے، بعض علماء سے تعلق توڑنا عین دین ہے، دینداری ہے۔ یعنی ویسے اپنے عنوان کے تحت، حلیے کے مطابق، اپنے تعلیمی بیک گراؤنڈ کے مطابق، معاشرے کے مطابق عالم کہلائیں گے، لیکن دین ادھر آ کے ہمیں کہہ رہے اس سے توڑ دو تعلق۔ کیوں توڑ دو؟ اخلاقیات کی کمی۔ مثلا دین ہمیں بیان کرتا ہے کہ عالم کو پہچاننا ہے تو تواضع سے پہچانو، کیونکہ علم کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہر ایک انسان کا علم جو ہے وہ اپنے بالا کے مطابق کم ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ہر علم والے سے اوپر وہ علیم ذات باری تعالیٰ ہے۔ كُلَّ ذِي عِلْمٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، یعنی ہر عالم سے اوپر عالم ہے۔ اس لیے علم ایک مقدار ہر ایک کے پاس ہوگی، اور ایک علم کا اندازہ ایک شخص دوسرے شخص کے علم کا اندازہ بآسانی نہیں کر سکتا، اس لیے معیار روایات نے بتایا کہ تواضع سے عالم کو پہچانو۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اخلاق کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر افکار اور عقائد بہترین ہیں، بیان بھی بہترین ہے، اگر قوانین الہیہ پہ عمل بھی بہترین کرتا ہے، شریعت کے مطابق اپنے بدن کو ڈھالا ہوا ہے، اس نے اپنی زندگی کو ڈھالا ہوا ہے، اخلاق میں اس کی کمی ہے، اخلاق میں کمی ہے، میں اور آپ اسے دیندار کہہ رہے ہیں لیکن دین آ کے کہتا ہے دین نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے لیے یہ بات پہلے فائنل ہوئی کہ دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے کہ جو ہمیں معاشرے میں بعض اوقات ایسا دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں کے رویوں سے یا اہل منبر کے بیان سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بعض لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ مراسم عزاداری میں شرکت کی اور مراسم میلاد میں شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ زیارات آپ نے کر لی تو بس یہ دیندار ہے یار، اب اسے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اور روز قیامت کیونکہ حب علی علیہ السلام اس کے اندر موجود ہے، یعنی اس نے دین کا ایک حصہ لے لیا۔ جیسے قرآن آ کے بیان کرتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اسی قرآن کے بعض حصے پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض حصے کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی یہ حدیث تو بالکل درست ہے کہ حب علی علیہ السلام انسان کے لیے نجات کا باعث ہے، انسان کو بلندی تک پہنچانے والی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر امور بھی تو ہیں۔ اپنے من پسند چیز کو لے لیا اور بقیہ کو چھوڑ دیا تو یہ دین نہیں ہے۔ یا اگر اہل منبر بعض ایسے ہیں جو دین کی یہ تشریح ہمیں کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھ لو، تم نے روزہ بھی رکھ لیا، مال سے خمس بھی دے دیا، والدین کی اطاعت کرو اور کل ٹائم اپنی فیملی کو نان نفقہ کما کے دو، کل ٹائم آپ کی فیملی، آپ کی زندگی گویا کہ آپ کی فیملی ہے۔ یہ دین کی تصویر کشی مسخ شدہ، تحریف شدہ تصویر ہے۔ اتنا تو مختصر ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 مجموعے بنائے، ان 3 میں تو یہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتی تصویر۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں حتیٰ کہ یہ والا مسئلہ ہمارے لیے حوزہ علمیہ کی دنیا میں بھی موجود ہے کہ بعض اسی تفکر کے تحت دین کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور اگر مال میں خمس بنتا ہے خمس دے دو، علماء کی عزت اور قدر کرو، اور زیارات ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، اور یہ مراسم عزاداری ہیں، مراسم میلاد ہیں، ان کو انجام دیتے ہوئے والدین کی تم نے اطاعت کی اور فیملی کے مسائل حل کی، یعنی نان نفقہ پورا کیا اور فیملی کو وقت دیا، بس آپ سے بڑھ کر کون دیندار ہوگا؟ اگر اس کو دینداری ہم قرار دے دیں پھر تو کربلا میں مجھے بتائیں دینداری انجام پائی یا بے دینی نعوذ باللہ انجام پائی؟ ادھر تو خانوادے کو سارا قربان کر دیا، اس جگہ پہ تو سارے کے سارے اموال جو ہیں وہ دشمن سے لڑنے کے اوپر لگا دیے، اس جگہ پہ تو کوئی وقت نہیں فیملی کو دیا جا سکا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو چناؤ کر کے فقط، یا ہم ایک اور تصویر کشی، بعض یہ کہتے ہیں اسے مرد آباد امریکہ نعرہ لگایا، حکومت اسلامی کی بات کی تو بس ختم دین۔ نہیں، ختم نہیں ہے دین۔ حکومت اسلامی کی اگر آپ بات کرتے ہیں، قانون اسلامی کی بات کرتے ہیں آپ،
مرد آباد امریکہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو دین کو جامعیت کے ساتھ اول لیں، وَإِلَّا ممکن ہے معاشرے کے زور پہ یا اپنے نفس کے رجحان کی بنیاد پہ ایک بات کریں، لہٰذا یہ مسخ شدہ، تحریف شدہ تصویریں ہیں دین کی۔ دین ہے اعتقادات کا مجموعہ نفس میں ہونا چاہیے۔ اعتقادات جب ہم یہ کہتے ہیں اس کا تعلق انسانی نفس سے ہو، زبان سے نہیں، کیونکہ فقط زبان سے اقرار کریں تو ٹھیک مسلمان بنتا ہے، اور روایات میں بھی یہ وارد ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تفضل ہے، رحمت ہے۔ ہم اپنی عام زندگی میں بھی زبان سے فقط اقرار کو اور زبان سے ایک چیز کے جاری کرنے کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے مثلا ماں بیٹا آپس میں بعض اوقات یہ جھگڑا آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے، بچہ کہتا ہے نہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو والدہ آگے سے کہے گی اگر محبت ہوتی تو میری بات مانتے، بات تو تم مانتے نہیں ہو اور زبان سے کہتے رہتے ہو بڑی محبت ہے، یا میری خاطر کچھ کرتے تو ہو نہیں، نہ ملنے آتے ہو، نہ بات مانتے ہو، نہ فلان کرتے ہو۔ ہم اپنے عام زندگی میں بھی صرف زبان سے اجرا کرنے، جاری کرنے کو قبول نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر تفضل ہے، کیونکہ اگر اس کو ہم رد کر دیں تو پھر تو ہم معاشرتی زندگی بسر ہی نہیں کر سکیں گے۔ نکاح میں مسلمان ہونا ضروری ہے، ذبح شدہ جانور کھانے کے لیے ذابح کا، ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یا اس طرح سے دیگر شرائط ہیں۔ تو ہم کہاں سے پھر پکڑ کے ایسا لائیں جس کے نفس کا تعلق ان الفاظ جو منہ سے ادا کر رہا ہے ان کے ساتھ نفس کا تعلق ہے زبان کے علاوہ بھی، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے معاشرتی زندگی آباد کرنے کے لیے اس پہلے مرحلے کو اسلام کا عنوان دے کے ہمارے اندر اجازت دی، لیکن ضروری قرار دیا کہ اپنے نفس میں ایمان کا تعلق قائم کرو۔ لہذا فکر اور نظریات کا وہ منظومہ یا وہ مجموعہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہم السلام دین کے عنوان سے جس افکار اور نظریات کے مجموعے کو بیان کرتے ہیں، اگر اس سے میرا روح اور نفس کا تعلق نہیں قائم ہوگا تو یہ ایمانی تعلق نہیں ہے، یہ تصدیق کا تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے اندر رشتہ قوی نہیں ہوا، اسے عقیدہ حقیقی نہیں کہا جائے گا، یہ زبان سے فقط اقرار کر رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک فکری منظومہ ہمارے پاس ہوگی، اس لیے دین کی جامع تصویر لے کے آئیں، کیونکہ میں اسی کے اوپر ایک سوال آپ کی خدمت میں ابھاروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اختتامی گفتگو کی طرف آئیں گے۔ دوسری چیز دین میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی اور انفرادی قوانین ہمارے لیے شریعت کے عنوان سے بھیجے ہیں، اپنے بدن کو اور اپنی روح کو اس کے مطابق ڈھال دیں۔ اگر نہیں ڈھالیں گے نہیں ہے دیندار، کیونکہ یہ تین مجموعوں سے تعلق ہمارا ضروری ہے، وَإِلَّا دیندار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ تنہائیوں میں جو انسان عمل انجام دیتا ہے اس ایک ایک عمل کی بھی دین نے تعلیم دی ہے، دیکھو یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ حرام ہے، اللہ غضبناک ادھر ہو رہا ہے اس لیے اسے انجام نہ دو، مکروہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن تم اگر انجام دے دیتے ہو پھر بھی خدا تمہیں عذاب نہیں دے گا، لیکن ناپسند ہے خدا کو، مستحب اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بہترین خدا کو محبت ہے اس عمل سے، واجب کہ اسے ترک کسی صورت نہیں کرنا کیونکہ اس میں تمہارا نفع کثیر ہے اور اتنا زیادہ نفع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے کہ تم اتنا بڑا نفع اپنا ترک کر دو، اسے کہتے ہیں واجب۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ کے احکام، اب ادھر اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا جو مرضی جیسے مرضی کرتے رہو، یا میاں بیوی کے جو ریلیشنز ہیں اس میں آزاد نہیں چھوڑا، اس کی حدود بندی اللہ نے کی، یا اپنے ذہنی خیالات میں جو کچھ سوچتے رہو، ذہن کی سوچوں کو بھی آزاد نہیں چھوڑا، اس کے لیے بھی قوانین بنا دیے۔ یہاں پہ ایک بندہ اپنے آپ کو بے قانون سمجھے، لا قانون سمجھے، نہیں میرے اوپر تو بس یا علی مدد کہنا یا یہ نماز روزہ 2-3 چیزیں بس تھیں، بقیہ تو کوئی ہے ہی نہیں واجب، یہاں پہ وہ گویا کہ مقابلے میں آ رہا ہے خدا نے جو اس کے لیے منظم زندگی کرنے کے لیے دستورات اور قوانین نازل فرمائے۔ لہذا وہ دیندار ہے کہ جو اپنی جو سوشل لائف ہے اور پرسنل جو ایکٹیویٹیز ہیں، پرسنل اس کی زندگی ہے، ہر دو مورد میں، اجتماعی دنیا میں بھی انفرادی دنیا میں بھی، اپنے پورے بدن کو چاہے دل چاہے نہ چاہے اپنے بدن کو اللہ کے قوانین کے تابع کر دے، کیونکہ دین کا اصل
ڈکشنری کا معنی بھی یہی ہے، سر تسلیم خم کر دو، تمہیں اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے فرق نہیں پڑتا۔ تیسری چیز، اخلاقیات کو اختیار کرو۔ اخلاق اور آداب میں فرق کیا گیا ہے۔ انگلش میں تو واضح طور پہ ہمارے پاس فرق آ جاتا ہے، ایک کو ایڈیکیٹس کہتے ہیں، آداب یعنی ایڈیکیٹس، اور ایتھکس غالباً اخلاق کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو بیان کیا۔ اخلاق کا تعلق روح سے ہے، ایڈیکیٹس اور آداب کا تعلق ظاہر بدن سے انجام پانے والے عمل سے ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ دین جامعیت رکھتا ہے۔ آئیں اب ہم ایک سوال ابھارتے ہیں، اور اس سوال کے اوپر میں آپ کی خدمت میں امام علی علیہ السلام کا کچھ کلام پیش کروں گا۔ سوال یہ ہے، دین کیوں اللہ نے نازل کیا، اور پھر اس دین کو اللہ تعالیٰ نے آیا اختیاری قرار دیا ہے یا اضطراری دین کیا ہے؟ پھر اختیار ہمارے لیے آسان مفہوم ہے، اپنے ارادے سے جو ہم عمل انجام دیں گے یہ اختیاری دین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا، ہمیں جبر نہیں کیا۔ دیکھو میں ایک مجموعہ افکار اور نظریات بھیج رہا ہوں جنہیں آپ اعتقادات کہہ سکتے ہیں، اس سے قلبی تعلق، روح کا تعلق جوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے عنوان سے قوانین ہمارے پرسنل لائف میں بھی اور سوشل لائف کے لیے بھی اللہ نے قوانین اتارے، اور کہا کہ ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، سر تسلیم خم کر لو، تمہیں نقصان میں لگے یا فائدے میں لگے، تم اسے کیوں مطابق عمل کرو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اخلاقیات اور آداب کو ہمارے لیے قرار دیا۔ یہ تین چیزوں کو کوئی اختیار کرے تو دیندار ہے، اگر تین چیزوں کو اختیار نہ کرے تو کہیں کہ یہ آدھا دیندار ہے، پورا دیندار نہیں ہے، نصف دیندار ہے، حقیقی دیندار نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے دین کا اہتمام کیا؟ اگر ہم اختیار سے ان تینوں کو اختیار کر لیں یہ اختیاری دین، اگر کوئی مجبوری میں یہ کوئی ہمارے ساتھ عمل انجام کروائے، ظاہری طور پہ کہتے ہیں اضطراری دین، لیکن اضطراری دین کی جو اصطلاح ہے وہ اس معنی میں نہیں آتی، وہ میں بھی آپ کے سامنے آگے بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں تک ہمیں پتہ لگ گیا کہ جامعیت کے ساتھ دین لے۔ لیکن سوال کیوں دین نہ اختیار کروں تو کیا ہوگا؟ کیوں میں اللہ کے قوانین کو مانوں؟ کیوں وہ فکر اختیار کروں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ توحید کو مثلا کیوں مانوں؟ کیوں نبوت کے اوپر ایمان، امامت پہ ایمان، قیامت پہ انکار کروں تو کیا ہوگا؟ قرآن کی اتنی سخت آیات کس وجہ سے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مہم ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ ارادتاً و اختیاراً دین کی ترویج وہ کم ہے، اور وہ جبراً زور آزمائی کے ساتھ اور بغیر سوچے سمجھے فقط اقرار کی حد تک وہ زیادہ ہے، اس لیے یہ سوال نہیں ابھارتے کہ اگر میں قیامت کا انکار کر دوں، آخر قرآن نے اتنا شدید کیوں رویہ اختیار کیا جو قیامت کا انکار کرے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہوگا اگر کوئی انکار کر دے؟ اگر کوئی اللہ کو ایک نہیں مانتا تو کیا ہو جاتا ہے اس سے؟ کیا اللہ کو کیا نقصان اس میں؟ کیا مسئلہ دنیا کے اندر کیا مسئلہ کھڑا ہو جائے؟ مثلا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے، کیا ہو جائے گا اس سے؟ امام علی علیہ السلام کو نہیں امام مانتا، یا امام زمان علیہ السلام کی امامت کا قائل نہیں ہوتا، کیا اس سے ہو جائے گا؟ مثلا قرآن کریم کا انکار کر دے، کیا انکار کرنے سے ہوگا؟ ان سوالوں کا یہ سوال آج کے دور میں بہت اہمیت حاصل کر چکے ہیں، لہٰذا وہ روشیں جو ہمارے ہاں پہلے معاشرے میں اختیار کی گئی، اس سے سارے کے سارے علماء مراد نہیں ہوتے، لیکن اکثر بیشتر جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں وَإِلَّا پاکیزہ ترین صحیح روش والے اور با افہام و تفہیم کے ساتھ ہمیں سمجھانے والے ایسے قلیل علماء رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر اقرار کے اوپر خوب انہوں نے زور آزمائی کی، سوچ بچار کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، اور مفاد اور لذت کے پیش نظر ہی ہر کام انجام۔ سے ہمیں خود یاد ہے کہ بچپن سے یہ جملہ سنتے آ رہے ہیں کہ پڑھو گے نہیں تو بھوکے مرو گے، اس لیے بھوک سے بچنا ہے تو پڑھائی کرو۔ اس نے ساری عمر ریاضت ہی ہے کہ پڑھائی تو بھوک سے بچنے کے لیے ہے، پڑھائی تو کمانے کے لیے ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر بنو، سارے عزت کرتے ہیں اور خوب پیسہ ہے، وہ تو ڈاکٹر مریضوں کے لیے تھوڑی بنا تھا، وہ تو بنا ہی پیسے کے لیے تھا اور عزت کے لیے تھا۔ انجینئر بنو، بڑی اس کی عزت ہے اور بڑی اس میں مال ہے، وہ انجینئر خدمت کے لیے تھوڑی بنا ہے، وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تھوڑی بنا ہے، وہ تو بنا ہی اس لیے تاکہ پیسہ کمائے، اس لیے جہاں سے اسے پیسہ ملتا ہے وہاں پہ وہ اپنی
قیمت لگائے گا اور قیمت کے مطابق اپنی صلاحیت فروخت کرے گا۔ لہذا دنیا فروخت اور کاروبار کے عنوان سے آتی، صلاحیتوں کو فروخت کرو، تعلیم کو فروخت کرو۔ اس ٹائم بڑے پیمانے پہ فروخت انسان ہو رہے ہیں، ان کی صلاحیتیں فروخت ہو رہی ہیں۔ مثلا پاؤنڈ میں، ڈالر میں، یورو میں قیمت لگائی جاتی ہے، اور یہ اپنے علم اور اپنی صلاحیت، یعنی صلاحیت تجربے کے ساتھ، صلاحیت جو خدا داد اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قابلیت رکھی ہے، پوری قابلیت اور پورا تجربہ اور علم، ان تینوں کو وہ یورو کے بدلے میں بیچتا ہے، یا ڈالر کے بدلے میں، پاؤنڈ کے بدلے میں، درہم و دینار کے بدلے میں۔ اب وہ اپنے کیا کام لینا ہے، اسے یہ فکر نہیں ہے کہ کون سا کام ہونا ہے، اس سے کافر آباد ہوتا ہے، مسلمان آباد ہوتا ہے، اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قانون پامال ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا کوئی غم لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اندر یہ فکر جنم لے چکی ہے کہ تم اپنے مفاد کے لیے ہر کام کرو، تم اپنی لذت کے لیے کرو۔ اگر یہ دو نہ کرے تو تم تیز نہیں ہو، بدو ہو، احمق ہو، نادان ہو، سادہ ہو۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ ایک بات ہمارے سامنے ابھرتی ہے کہ خدا نے یہ کیوں رکھی ہیں۔ ہمیں اگرچہ جو پٹی پڑھائی گئی ہے وہ عجیب سی ہے، اور دین کے نام سے پھر پٹیاں پڑھائی گئی مختلف، کہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں گفتگو ہوئی تو آپ کے سامنے اس کو لایا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ دین کی کیا اہمیت، یعنی یہ ہم سوچیں کہ ایک شخص دیندار ہے، حتیٰ یہ بھی ہم علماء اور طلاب میں بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ ماضی کی نسبت اس وقت طلاب پہلے سے بہتر صورت میں آئے، اور سوشل میڈیا اور دیگر تبلیغاتی جو ایک روشیں ہمارے ہاں الحمدللہ ایجاد ہوئیں، اس سے عوامی روابط بڑھے، اور عوامی روابط کے بڑھنے کی وجہ سے خوشحالی بالآخر اہل علم طبقے کے اندر زیادہ آئی پہلے کی نسبت۔ لیکن جب خوشحالی آئی اہل علم، وہ بھی اسی طرح گرفتار ہو گئے جو پہلے والا طبقہ ہے، یعنی عوامی طبقہ جس مشکل میں گرفتار ہوا، یہ اہل علم بھی اسی مشکل میں گرفتار ہو، یعنی بالفاظ دیگر فزکس، کیمسٹری یا بی کام، ایم کام، سی اے وغیرہ کے اہل علم جس مشکل میں گرفتار تھے، اسی مشکل میں آج حوزوی علماء بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور وہ کیا مشکل ہے؟ آیا علم اللہ کے لیے ہے یا مزدوری کے لیے ہے؟ آیا میں تعلیم اور تزکیہ جو حاصل کر رہا ہوں وہ پاؤنڈ اور لوگوں کی شہرت، عزت کا حصول، یا ڈالر یا یورو، اس قیمت کے اوپر فروخت کرتا ہوں یا فروخت نہیں کرتا؟ یہاں پہ اگرچہ دین کے نظریے کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلا دوں، لیکن اصل سوال ابھی ابھار رہا ہوں۔ دین یہاں پہ فروخت اور مزدوری کا درس نہیں دیتا، دین درس دیتا ہے زحمت اور مشقت، یعنی جہد کا درس دیتا ہے، جس سے جہاد ہے۔ جہاد بے معنی جنگ کم استعمال ہوا آیات اور روایات میں، فقہی اصطلاح میں زیادہ استعمال ہوا ہے۔ ہمارے ہاں فقہا نے جو کتابیں بعد میں فقہی احکام کے لیے لکھی، اس میں کلمہ جہاد جنگ کے معنی میں استعمال ہوا، الا آیات اور روایات میں کلمہ جہاد زیادہ تر جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا، اس کا زیادہ استعمال ہے جہد، یعنی جتنی توان تمہارے اندر ہے وہ ساری خرچ کر دو۔ لہذا دین اسلام کا نظریہ مزدوری نہیں ہے، جہد ہے۔ دین اسلام کا نظریہ فروخت کرنا نہیں ہے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی شخصیت کو، بلکہ دین اسلام کا نظریہ خدمت ہے۔ بہرحال یہ باتیں بعد میں آئیں گی، لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک تصویر کشی ہمارے پاس کی گئی ہے دین کے عنوان سے، وہ بڑی پیچیدہ آج کے دور میں ہو جاتی ہے، کیونکہ بالآخر ایتھیسٹ پھیلتے جا رہے ہیں، الحاد پھیلتا جا رہا ہے، وہ پھیلے نہ بھی تو جو معاشرے کے طور طریقے ہیں وہی ہمیں لادین بنا رہے ہیں آج کے دور میں۔ خوشی کے طریقے، غمی کے طریقے، سالگرہ بھی اب آ گئی ہے، شاپنگ بھی اب ہماری آ گئی ہے، تفریحی ٹورز بھی اب ہماری زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، فرنش گھر بھی ہماری بنیادی ضرورت آج کے دور میں بن چکا ہے، جو الیکٹرانکس کی چیزیں ہمارے استعمال میں کچن میں، موبائل کی صورت میں، مشینری ہے جیسے گاڑی وغیرہ ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ آج کے دور میں بن چکی ہے۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری ہمیں پکڑ کے ایک اور زندگی کی طرف ابھارتے ہیں۔ یہاں پہ پھر انسان سوچتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، بے شک اللہ کو نہیں مانتا، یا یہ اللہ کو مانتا ہے اور جھوٹ خوب بولتا ہے لیکن مجھے تو فائدہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے بولنے دو اسے جھوٹ، فلاں تو ٹھیک ہے عالم دین ہے لیکن میرے مراسم تو پورے کر دیتا ہے،
ٹھیک ہے یہ بد اخلاق ہے یا حب الدنیا رکھنے والا، مجھے اس سے کیا تعلق، میرا کام تو علماء کی عزت کرنا ہے اور مراسم کو پورا کرنا ہے، بالآخر عوام آتی ہے، لوگ آتے ہیں، یہ سارے امور انجام دیں۔ یعنی دیکھا آپ نے کہ ہر طرف سے ایک معاشرہ، کیونکہ جو لادین معاشرہ ہے وہ لاشعوری اثر انداز ہوتا ہے، معاشرے کی مثال مچھلی کا ایک پانی کے ذخیرے کے اندر ہونا ہے۔ مثلا ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں گویا کہ ہم پانی کے ذخیرے کے اندر زندگی بسر کریں، پانی گدلا ہمارے وجود کے اوپر گدلا پن آئے گا۔ اس سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بالآخر دین کے اثرات، دین ہمیں یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے دین کی کیا حیثیت، دین کی کیا قیمت ہے، کیوں دین ضروری ہے، کیوں ہم ان چیزوں کو مانیں۔ یہ سوال ابھارنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں اگلے اس سوال کے جواب پہ وارد ہوتا ہے اور یہاں سے ہمارا عنوان کھولے گا، اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس دنیا کے اندر جو بھی انسان زندگی بسر کر رہا ہے اور تھوڑا بہت سوچتا ہے، زیادہ بھی نہیں، تھوڑا بہت بھی سوچتا ہے، تو پہلا سوال اس کو یہ ذہن میں آتا ہے ہم یہ پہنچے۔ تو اب آپ آگے بڑھیں اور میں ادھر سے احادیث سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ در حقیقت ہر انسان جو تھوڑا بہت بھی غور و فکر اس دنیا میں کرتا ہے وہ پہلا سوال یہی کرتا ہے، کیونکہ موت کا ہر ایک کو ڈر ہوتا ہے، مرض کی تکلیف ہر ایک چکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کیوں دنیا میں آیا۔ پھر دوسری چیز جو وہ احساس کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو پرفیکٹ کیسے بنا سکتا ہوں، کیسے باکمال ہو سکتا ہوں، یعنی اندر کا اضطراب دور کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات اسے مال جو ہے اس میں پرفیکشن نظر آتی ہے، اس میں کمال نظر آتا ہے، لیتا ہے مال، بھاگتا ہے مال کے پیچھے، لے لیتا ہے، دیکھتا ہے نہیں یہ تو وہ چیز نہیں تھی، شہرت کی طرف آتا ہے، عزت کی طرف آتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے وہ چیز، مطمئن نہیں ہے، اندر مضطرب ہے۔ لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ اب میری زندگی پرفیکٹ بنے، کامل بنے، مکمل ہو، میں ہر لحاظ سے بہتر زندگی بسر کرنے کی طرف آؤں۔ بس یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین انسان کے خلقت کو پورا کرنے کے لیے اتارا ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو اس وجہ سے اتارا ہے تاکہ انسان کمال حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ جو دو امور ہیں اس کے اوپر اب آپ دقت کریں، اس سے آپ کو یہ بھی جواب مل جائے گا کہ اگر کوئی شخص دین کو ترک کرتا ہے تو اس کی خلقت ناقص رہ جاتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، وہ ناقص زندگی بسر کرے گا، وہ اپنی زندگی میں جو خلق ہوا تھا اس کو پا نہیں سکے گا۔ نمبر 2، بے کمال رہ جائے گا، کیونکہ کمال نہ ہو تو انسان اپنے اندر ایک غم محسوس کرتا ہے، اضطراب محسوس کرتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے۔ دین آ کے اطمینان دیتی ہے، دین آ کے اسے سکون پہنچاتی ہے۔ لہٰذا مثلا آپ مجلس امام حسین علیہ السلام، چونکہ واقعاً امام حسین علیہ السلام دین ہے اور حقیقی دین ہے، لہٰذا مجلس امام حسین علیہ السلام سے سکون پائیں گے، ان کا تذکرہ کر کے، ان سے دل لگا کے، ان سے قلبی تعلق جوڑ کے، ان کی زیارت کے لیے اگر تشریف لے جائیں، سکون کا احساس کریں گے۔ حالانکہ آپ اپنی دنیا خرچ کر رہے ہیں، آپ کا مال خرچ ہو رہی ہے، آپ کی صلاحیت خرچ ہو رہی ہے، آپ کا وقت خرچ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری آپ اپنی خواہشات کو قربان کر کے یہ کٹھن سفر زیارت کا کر کے آتے ہیں، لیکن سکون لے کے آتے ہیں۔ بس یہاں پہ ہمیں اہمیت پتہ لگی۔ اگر کوئی شخص، اللہ تعالیٰ نے دین اس لیے اتارا ہے کہ دین آ کے انسان کی خلقت کو مکمل کرتا ہے۔ دین نہیں ہے اس کی خلقت ناکارہ ہے، دین نہیں ہے وہ ناقص ہے، دین نہیں ہے وہ بے کمال ہے، چاہے جو مرضی وہ پڑھ لکھ جائے، جتنا مال خرچ کر جائے، جتنا مال جمع کر لے، لیکن وہ باکمال نہیں ہے۔ لہذا یہ ہمارے پاس اصل جو ہے وہ راز آ گیا دین کی اہمیت کا۔ لہذا دین آ کے انسان کی زندگی کو بھی بہترین اور منظم کرتا ہے اور انسان کی ایسی نشو نما کرتا ہے جو کامل ہو، ناقص نہ ہو۔ اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک ایسی غذا ہمارے سامنے لائی جاتی ہے کہ اس غذا کو اگر میں کھاؤں تو میں مثلا میرے گردے فیل ہو جائیں گے، یا ایک گردہ فیل ہو جائے گا، ایک میری ٹانگ مفلوج ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے یار غذا تو ہے لیکن کتنی خطرناک غذا ہے۔ کوئی کہے گا کہ تم ایسے بندے سے غذا لے کے آؤ جو ایسی غذا تمہیں دے کہ تمہارے سارا کا سارا بدن وہ نشو نما پانے لگے، نہ کہ ایسی غذا لے کے آؤ کہ ٹھیک ہے تمہارا سر درد تو دور ہو گیا
لیکن تمہارا مثلاً جگر اس نے بیمار کر دیا، یا تمہارے مثال کے طور پہ سکن جو ہے اسے الرجی ہوگی یا فلاں فلاں خراب ہو گیا، آپ کہیں گے غذا کے اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ غذا میرے جسم کی خلقت کے مطابق نہیں ہے۔ سارا کا سارا مسئلہ اس وقت دنیا میں یہی چل رہا ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں فکری مجموعے کے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی بھی انسان۔ آپ دنیا میں افریقہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، ایشیا چلے جائیں، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، وہ افکار و نظریات رکھتے ہیں۔ آپ ٹی وی آن کریں اور ان کے وہ دیکھیں رسوماتی دن، کیونکہ ہر کوئی اپنے مقدس ایام مناتا ہے یا اپنا جو ایک ہالیڈیز ہوتے ہیں ان کو وہ اہتمام کرتے ہیں۔ جاپانیوں کے دیکھیں وہ اپنے مذہبی رسومات کے مطابق کوئی دن بنائیں گے، عرب اپنے مطابق ہیں، ایشیائی اپنے مطابق ہیں، یورپین اپنے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ اس طور پہ افکار کا ایک منظومہ رکھتا ہے۔ لہذا اگر مثلا ایتھیسٹ لے لیں، لادین ہیں، عیسائیت لے لیں، یہودیت لے لیں، ہر کوئی سب سے پہلے افکار آئیڈیالوجی لے کے آپ کے پاس آئے گا۔ اس لیے دین اسلام بھی ایک آئیڈیالوجی دیتا ہے۔ پھر دین اسلام میں امامت آپ کو ایک آئیڈیالوجی دیتی ہے۔ آپ امامت کی آئیڈیالوجی نہیں مانیں گے، یا بالفرض اگر ہم دین اسلام کی آئیڈیالوجی اور دینی جسے آئیڈیالوجی کو آج کے دور میں اعتقادات سے بھی ہم تعبیر کرتے ہیں، اگر ہم دین اسلام کی آئیڈیالوجی اور اعتقادات کو تسلیم نہ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میرے کوئی بھی گمراہ کن اعتقادات یا آئیڈیالوجی نہیں ہے، نہیں، حتماً و حتماً پھر گمراہ کن آئیڈیالوجی ہوگی، یعنی یہ حصہ خالی ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اس کو دین اسلام و امامت کے افکار و نظریات سے پر نہیں کیا تو اس جگہ پہ کوئی اور آ کے پر کرے گا نظریہ اور فکر آ کے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ادھر تشریف نہ لائے تو پھر کوئی اور ادھر آ کے اسی طریقے سے اس جگہ پہ تبلیغات کرے گا۔ خالی ہونے والی جگہ یہ نہیں ہے افکار کی۔ بالکل اسی طریقے سے قوانین کے بغیر کسی جگہ زندگی نہیں ہے۔ حتیٰ آپ افریقہ کے ان جنگلوں میں چلے جائیں کہ جہاں پہ قبائلی نظام ہے، وہاں پہ قبائلی قانون چلتا ہے، ادھر قانون کے بغیر تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دین اسلام کا خصوصاً امامت کی طریق اور راہ سے جو قوانین کا مجموعہ ہمارے سامنے آیا اسے قبول نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی قانون پہ عمل نہیں کر رہا، وہ حتماً کسی قانون پہ عمل کر رہا ہے، لیکن وہ غیر دینی قانون ہے۔ یہ جگہ خالی ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح اخلاقیات اور آداب ہیں۔ اگر اخلاقیات اور آداب دین کی راہ سے اختیار نہیں کریں گے، حتماً اختیار کریں۔ مثلاً جو جنسی بہرروی ہمیں یورپ میں نظر آتی ہے، یہ ایک اخلاقی نظریے کی وجہ سے ہے۔ یہ جو اخلاقی نظریہ ہے وہ یہ تھا کہ جس آپ پانی پیتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، آزاد ہیں آپ۔ اسی طرح یہ جو آپ کو جنسی ایک پیاس لگی ہے وہ آپ بجھائیں، اس میں کیوں آپ مختلف طرح کے قوانین، نکاح اور ان طریقوں میں پڑھتے ہیں؟ یہ ہر شعبے کو بڑا اچھا لگا، پولیس والوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، ڈاکٹروں کو بھی، ایجوکیشن سے وابستہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو بھی، سب کو ہی، حتیٰ پادریوں کو اور مذہبی لوگوں کو بھی ان کے اچھا لگا۔ ان سب نے یہ جنسی بہرروی اختیار کر لی۔ ایک علم اخلاق سے، اخلاقی دنیا سے یہ نظریہ ان میں سرایت کر گیا۔ لذت کا نظریہ اخلاقی دنیا سے، اسی طریقے سے محبت کا نظریہ اخلاقی دنیا سے ان کے ہاں سرایت کر کے گیا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اگر آپ اخلاقیات اسلامی کو اختیار نہ کریں یہ جگہ خالی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ان تین کے بغیر ناممکن ہے کہ گزر بسر ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی چیز ہے ہو نہیں سکتا کوئی اس کا نظریہ یا آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ نمبر دو، ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی قانون کے مطابق نہیں چلے، یا اپنے نفس کے قانون کے مطابق چلے گا، یا ریاست کے قانون کے مطابق، یا خاندان کے قانون کے مطابق، یا والدین کے قانون کے مطابق، یا قبیلے کے کسی نہ کسی قانون کے تابع ہے۔ اسی طرح ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی اخلاقیات اور آداب کا مالک نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو افراد آتے ہیں ایتھیسٹ کے نام سے، لادینیت، سیکولرزم کے نام سے، یہ لوگ بھی آپ کو ایک فکر دے رہے ہیں، یہ لوگ بھی چند اخلاقیات آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے جو مسئلہ جو کچھ بھی کرنا ہے اگلے کو تم تنگ نہ کرو، اس لیے تم نے گانے سننے یا تلاوت سننی ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن ہیڈ فون لگا کے سنو۔ اسی طریقے سے وہ کہیں گے کہ تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے چار دیواری کے اندر کرو،
فلاں چیز مشروب تم نے کوئی جوس پینا ہے یا شراب پینی ہے تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن پیتے ہوئے دیکھو یہ والی حرکتیں نہ کرنا، وہ قانون آپ کو دیں گے، ہو نہیں سکتے کہ قانون نہ ہو۔ جیسے ابھی امریکہ میں بڑا مسئلہ بائیڈن کے جو ہے وائٹ ہاؤس سے وہ منشیات نکلی اور اس کے بیٹے کی تھی وہ منشیات، لیکن دنیا میں ہنگامہ مچ گیا۔ امریکہ میں وزیر دفاع یا وزیر داخلہ وہ اسی دفتری امور کے دوران جنسی بہرا روی کی وجہ سے استعفیٰ دینے پہ مجبور ہوا، کیونکہ ان کا قانون ہے۔ لہذا ہو نہیں سکتا آپ قانون کے مطابق عمل نہ کریں، یہ جگہ خالی ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں اصل موضوع اپنا ٹاپک پتہ لگ گیا، اختیاری دین۔ دین کبھی بھی جبری نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ یہ تین انسان کی زندگی کے حصے خالی رہتے ہی نہیں ہیں، ہر کوئی دیندار ہے، لیکن قلبی دین اور ظاہری دین وہ فرق کر جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کا عمل اس کے حقیقی دین کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس لیے وہ شخص جو مال کے پیچھے بھاگتا ہے، مال اس کا دین ہے۔ وہ شخص جو معاشرتی رسومات کو پورا کرنے کے لیے فقط بھاگتا ہے، وہی اس کا دین ہے۔ جو صرف تعلقات کی بیس کے اوپر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہی اس کا دین ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہی اس کا دین ہے۔ بالفاظ دیگر، جب ہم اپنی زندگی میں خلقت کے تقاضوں کے تحت ایک نوع مجبور ہیں اس دنیا کے اندر کہ ان تین چیزوں کو اپنے ارادے کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ آزادانہ طور پہ اختیار کریں، کیا فکر رکھنی ہے، کس قانون پہ چلنا ہے، کیا اخلاقیات اختیار کرنی ہے، لیکن ہونا ضرور ہے، انہیں اختیار ضرور کرنا ہے۔ اس لیے اب بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہاری زندگی کے لیے میں تمہیں یہ تین چیزیں دیتا ہوں۔ ایک دعویٰ مثلا سیکولرزم کرے گا، ایک دعویٰ مثلا ایتھیسٹ کریں گے، نہیں میں تمہیں یہ تینوں چیزیں دیتا ہوں۔ یہودیت آئے گی، وہ کہے گی نہیں میں تمہیں یہ چیز پرووائڈ کرتا ہوں۔ والدین آئیں گے کہ نہیں میں تمہیں یہ دیتا ہوں، وہ عجیب و غریب ممکن ہے مکسچر بنا کے دیں، کچھ ادھر سے اٹھایا، کچھ معاشرے سے اٹھایا، کچھ اپنے پاس سے اٹھایا، خطرناک ترین ایک ملغوبہ بنا کے دے دیں گے۔ ادھر دین اسلام وہ بھی دعویٰ کرتا ہے دیکھو نہیں میں تمہیں یہ دیتا ہوں، تمہیں فکر بھی، تمہیں قانون بھی، تمہیں اخلاق اور آداب بھی۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ یہ نقطہ ملاحظہ کیا کہ اسلام آ کے انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہاری زندگی کی ضرورت اور تمہاری خلقت کے تقاضوں کے مطابق تمہیں غذا دوں گا۔ بقیہ مکاتب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایتھیسٹ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں تمہارے جسم کے عین سازگار غذا تمہیں فراہم کروں گا جو تمہارے جسم سے سازگار ہے، تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ سیکولر بھی یہی کہتا ہے، سیکولرزم بھی، میں تمہارے لیے غذا جو دے رہا ہوں وہ بہترین غذا دے رہا ہوں جو تمہارے جسم سے سازگار ہے۔ یہودیت بھی یہی کہتی ہے، ہندوازم بھی یہ کہتا ہے، عیسائیت بھی یہ کہتا ہے۔ ادھر سے دین اسلام براہ امامت، کیونکہ دین اسلام کی دو تشریح ہیں، ایک براہ صحابہ کرام ہے اور ایک از راہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی راہ سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ غذا جو یہاں سے مل رہی ہے یہ بالکل درست۔ کلمہ غذا کی اصطلاح میری اپنی نہیں ہے، یہ بھی قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ کھانے سے پہلے دیکھو تمہاری غذا کیا ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرمایا کرتے تھے کہ کتا خوشبو سونگھتا ہے، غذا کو سونگھ کے کھاتا ہے، حشرات غذا کو سونگھ کے کھاتے ہیں۔ آپ نے زہریلے زہر سے جن حشرات کو مارا ہو آپ دیکھیں گے چونٹیاں اسے نہیں کھاتی۔ اگر چوہے کو آپ نے زہر کی گولیوں سے ہلاک کیا آپ دیکھیں گے بلی اسے نہیں کھاتی، کیونکہ ہر دنیا کا جاندار وہ پہلے سونگھتا ہے پھر کھاتا ہے کہ یہ غذا میرے ساتھ سازگار ہے، یعنی یہ انسان نادان ہے جو سونگے بغیر کھا لیتا ہے، جو جانے بغیر کھا لیتا ہے کہ یہ میری زندگی کے ساتھ، میرے جسم اور روح کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں۔ اس لیے دین اسلام نے تاکید کی ہے کہ پہلے سونگو، پہلے جانو کہ یہ غذا تمہارے لیے سازگار ہے، یعنی یہ فکر تمہارے لیے سازگار ہے یا نہیں، یہ قانون تمہارے لیے سازگار ہے یا نہیں، یہ اخلاق، یہ آداب، یہ رویہ، یہ طور طریقے، یہ موقف تمہارے لیے سازگار ہے یا نہیں۔ اگر نہیں جانو گے شکار ہم ہو جائیں گے مخلوط چیزوں کا، کچھ ادھر سے اسلام سے لے لیا، کچھ سیکولرزم سے لے لیا، کچھ ایتھیسٹ سے لے لیا، کچھ معاشرے سے لیا، کچھ والدین سے لیا، کچھ اپنے نفس سے لیا، جی ملغوبہ بن کے آ جائے گا۔ پھر ایسی تصویر ہوگی کہ جیسے بعض ہوتے تھے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، مالا بھی پہنی ہوئی ہے، کانوں میں سوراخ کر کے بالی بھی ڈالی ہوئی ہے، نوحے بھی سن رہا ہے،
ادھر سے مثلا گانوں کی کیسٹیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، تیسری طرف سے ہاتھ سود میں بھی آلودہ ہیں، چوتھی طرف سے بد نظری بھی کر رہا ہے، ادھر سے دیکھیں نمازیں بھی پڑھا. آپ کہیں گے کیا چیز ہے یہ؟ ہر جگہ پہ اس کی ایک زنجیر بندی ہوئی ہے. یہ خطرناک ترین صورت ہمارے معاشرے کے سامنے آتی ہے. یعنی وہ دین کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن یعنی علی علیہ السلام کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن عمل کے طور پہ معاویہ بھی اچھا لگتا ہے انہیں، نام حسینیت کا لیتے ہیں، لیکن یزیدی سیکولر طرز حکومت بھی انہیں اچھی لگتی ہے. لہذا اس طرح کی عجیب سی صورت پھر ہمارے سامنے آ جائے گی. اس لیے ایک دین کو اختیار کریں، اختیاری دین ہے لیکن سونکھ کے سمجھ کے. یہ جب بات ہمیں سمجھ آ گئی تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا جو دیندار نہیں ہے سخت نقصان میں ہے، شدید نقصان میں ہے. یہی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. نہج البلاغہ کا آپ اٹھائیں، ہر دوسرا صفحہ یہی بات بتا رہا ہے. دیکھو دیندار نہیں ہو سخت نقصان میں ہو. مثلا میں اب آپ کے سامنے چند کلام پڑھتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کا، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اختیاری دین کیا ہے. ہمارے ہاں چونکہ ایک اضطراری اصطلاح ہے کہ آج وقت نہیں ملا کہ میں اضطراری دین کی وضاحت کرتا کہ اضطراری دین یہ ہے کہ صرف اشارہ کر دوں کہ جو اصل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اصل غذا ہے جو ہمارے نظام جسم اور زندگانی روح کے عین مطابق تھی، اس اصل غذا کی بجائے عارضی طور پہ ایک غذا لائی جائے جو ہمارے لیے نہیں تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہے کھانے کو تو بالآخر شراب ہی پئیں گے. اب حلال گوشت نہیں ہے تو بالآخر سور ہی کھائیں گے اپنی زندگی بچانے کے لیے. یہ ہے اضطرار کی طرف. لہٰذا اضطرار کا حکم بھی دین کی طرف سے ایک وقت آتا ہے کہ اضطرار کو اختیار کرو، لیکن اختیاری صورت میں اضطرار نہیں ہے. آج کے دور میں تو اختیاری صورت میں اضطراری حالات کو اختیار کر کے اپنی غذائیں اور اپنے طور طریقے تبدیل کیے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ دین ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ دین ہماری زندگی کے لیے ہے. جس کی زندگی میں دین نہیں ہے اس کی آخرت دیندار نہیں ہے. یہ ذہن نشین کر لیں. جو شخص بھی آ کے ہمیں قلیل دین، ناقص دین کے ذریعے سے ایک ابدی بہترین زندگی کا درس دیتا ہے، آپ سمجھ لیں یہ خود اشتباہ کرنے والا ہے، کیونکہ یہ دین کو سمجھا نہیں ہے. لہذا بالفاظ دیگر جو دین میرے اور آپ کے اجتماعی، سوشل اور پرسنل پرابلمز کو حل نہیں کرتا، وہ دین میرے لیے دین نہیں ہے. کیونکہ دین تو ہماری زندگی کے لیے تھا، وہ تو میری زندگی میں کوئی اثر ہی نہیں رکھتا. میں نے کمانا ہے، کھانا ہے، کھیلنا ہے، ملنا ہے، گھومنا پھرنا ہے، سب چیزیں میری وہ کسی اور دین کے مطابق ہیں. لیکن جب زبان سے اقرار کرنا ہے اور بعض مہینوں میں یا ایام میں کچھ میں نے پیسے خرچ کر کے یا زحمت مشقت کر کے کچھ برپا کرنا ہے، وہ دین کچھ اور ہے. بس عملی دین وہ کچھ اور ہے، اور بیان کردہ زبان سے اقرار شدہ دین وہ کچھ اور ہے. یہ دیندار نہیں ہے. یہ تو بہت ہی خطرناک صورت ہے. یہ تو وہ جو کہ زبان سے اقرار بھی لادینیت کا کر رہا اور عمل بھی لادینوں والا ہے، وہ تو پھر بھلا ہو کہ اس کا کہ وہ دنیا تو کما رہا ہے، کم سے کم دنیا میں تو مشقت نہیں اس نے کوئی اور کاٹی، دنیا تو اپنی جنت بنائی. یہ جو آدھا دین ادھر سے لیا آدھا دین ادھر سے لیا، دنیا بھی اپنی سخت اور مصیبت زیادہ بنائے ہوئے ہے. لہٰذا یہ بس ہمارے پاس آیا، اور میں ایک دو حدیثیں پڑھ کے آپ کی خدمت تمام کرتا ہوں. دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرار دیا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے، یہ جملہ ذہن نشین رکھیں. زندگی بدون دین وہ موت ہے، وہ مصیبت ہے، وہ خسارہ ہے، وہ گھاٹا ہے، وہ نقصان ہے. اور دین، زندگی با دین، دین کے ہمراہ، یہ حقیقت ہے، یہ نفع ہے، یہ فائدہ ہے، یہ لذت ہے، یہ نجات ہے. لہذا جس کی زندگی کا مسئلہ دین آ کے حل نہیں کرتا، اس کو میں آسان لفظوں میں اگر بیان کروں، یعنی ہم اپنے وجود میں دین کو اس سطح تک نہیں پہنچا سکے کہ میری زندگی کے مسائل دین آ کے حل کرے، تو سمجھ لیں کہ میں دیندار نہیں ہوں. کیونکہ میں نے اتنی مقدار اپنے اندر دین کی آباد ہی نہیں کی کہ دین میرے مسائل حل کرے، بلکہ میں نے جس دین کو اختیار کیا، یعنی جو ہماری زندگی کے آ کے مسائل حل کرے، وہی ہمارا دین ہے حقیقت میں.
اگر سیکولرزم آ کے میری زندگی کے مسائل حل کر رہا ہے اور میں اس کے ذریعے سے اپنے زندگی کے مسائل حل کر رہا ہوں، بس سیکولر میرا دین ہے۔ اگر میں ایتھیسٹ نظریات اور اعتقادات کو اختیار کر کے اپنے زندگی کے مسائل کو حل کر رہا ہوں، خوشی اور غمی کو حاصل کر رہا ہوں، اپنے تمام امور زندگی کو چلا رہا ہوں، بس یہ ایتھیسٹ میرا دین ہے۔ لیکن اگر اسلام آ کے میری زندگی کے مسائل کو حل کر رہا ہے، میری پرابلمز کو حل کر رہا ہے، میری ہنسی خوشی کا تمام کے تمام امور کو حل کر رہا ہے، یہ دین اسلام میرا حقیقی دین ہے۔ اس لیے دین کے عنوان سے پھر باتیں جدا ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں چند تیزی سے اقوال امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ سے پیش کرتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی ایسی صحیح تعریف بیان کرتا ہوں۔ جملہ امام علی علیہ السلام کا حکمات قصار 125 نمبر، ترجمہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا ہے۔ میں اسلام کی ایسی صحیح تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، یعنی سر جھکا دو اسلام کے سامنے۔ موقف قرآن یا فکر قرآن آ جائے، روح کا سر جھک جائے۔ اسلامی حکم اور اسلامی قانون آ جائے، اپنے بدن کا سر جھکا دیں۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، یعنی جھک جاؤ اسلام کے سامنے، یعنی اپنی زندگی میں عملی طور پہ لے آؤ۔ پھر آگے فرماتے ہیں سر تسلیم میں خم کرنا، جھکا دینا سر کو، یہ یقین ہے۔ یقین قلبی چیز ہے، روح اور نفس میں۔ یقین تصدیق ہے، تصدیق اعتراف ہے، یعنی وہ اعتراف زبان سے جو تصدیق کی سرزمین سے اٹھے، وہ زبان کے کلمات جو تصدیق کی سرزمین سے اٹھے، یہ حقیقی دین ہے۔ اور اعتراف فرض کی بجا آوری ہے۔ جب اعتراف کرو گے تو اللہ کے واجبات کو ادا کرو گے، اور فرض کی بجا آوری عمل ہے، لہٰذا دین بدون عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں عام پوسٹیں نظر آتی ہیں کہ اگر محبت علی علیہ السلام رکھی تو کوئی ضرر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی نقصان دہ چیزیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ بات درست ہے، کس کے لیے؟ جس نے اس پیغام کو امیر المومنین علیہ السلام سے لیا، یعنی محبت علی علیہ السلام کو یقین کی منزل پہ پہنچایا، محبت علی علیہ السلام کو اتنا قوی کیا کہ اطاعت علی علیہ السلام اس کے وجود سے اختیاراً جنم لیتی ہے، وہ اپنے ارادے کے ساتھ ارادتاً جنم لیتی ہے۔ اگر محبت علی اس سطح کے اوپر نہیں پہنچی، وہی ہندوؤں کی سطح پہ پہنچی ہوئی ہے کہ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، روتے دھوتے بھی ہیں، فضائل بھی پڑھتے ہیں، نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں، لیکن ہیں پوچھتے جا کے بتوں کو ہی ہیں۔ جا کے کھائیں گے تو حرام کھائیں گے، جا کے امور انجام دیں گے تو خدائی امور کو انجام نہیں دیں گے۔ ہاں، یہ ہندوؤں کے اندر جس سطح کی محبت ہے، وہ محبت اتنی شدید نہیں ہے کہ وہ اطاعت میں آ جائے، فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے علی علیہ السلام کے لہٰذا محبت اتنی قوی ہم نے اندر کرنی۔ اس لیے جملہ میں نے آپ کی خدمت میں بولا کہ اگر دین آ کے میری زندگی کے پرابلمز کو، مسائل کو حل نہیں کرتا تو جو حل کر رہا ہے وہی میرا دین ہے۔ میں نے دین اسلام کو اتنی بلند سطح پہ اپنے اندر نہیں پہنچایا کہ وہ آ کے میرے مسائل حل کرے، یعنی ایک فرد کو ہم نے اپنے گھریلو امور میں اتنا اختیار ہی نہیں دیا کہ ہمارے گھریلو امور آ کے وہ حل کرے۔ ہم نے تو کسی اور کو، مثلا ایک بڑے پاکیزہ شخصیت، دانا فہمیدہ شخص آپ کے علاقے میں ہے اور وہ گھروں کے اندر امور ان کے سامنے پیش ہو تو حل کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو اتنا اختیار ہی نہیں دیا۔ سلام دعا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، گھر آ جائے اس کی اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن اتنا اسے دخل دینے کی اجازت نہیں دی کہ ہمارے فیملی مسائل کے اندر وہ کوئی رائے دینے لگے یا کسی کو سمجھائے یا کسی کو نصیحت کرے۔ وہ تو میں نے اپنے والدین کو دی تھی، بہن بھائیوں کو دی تھی، اپنے فلاں دوست کو دی تھی، وہ آ کے ہمارے مسائل حل کریں۔ اس کا یہ مطلب ہے میں نے دین کو اتنی اجازت نہیں دی کہ آ کے میرے مسائل حل کرے۔ ضروری ہے کہ میں دین کو اتنی اجازت دوں۔ جب دین آئے گا تو موقف پہلے دے گا، فکر پہلے دے گا، یہ ذہن نشین کرے۔ لہذا ہر وہ فرد جو دین کی تبلیغ کرتا ہے فکر دیے بغیر، آپ سمجھ لیں کہ یہ روش انبیاء و ائمہ علیہم السلام سے ہٹ کر ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں، کسی نبی کا واقعہ لے آئیں، ائمہ علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور لے کے آئیں واقعات، اور آپ دیکھیں کہ کسی نبی نے آغاز کسی جگہ کے اوپر فقہی احکام سے کیا ہو۔ سب سے پہلے آ کے توحید کو بیان کیا، سب سے پہلے آ کے اپنی نبوت اور اپنی اطاعت کو بیان کیا ہے۔ سورہ نوح اٹھا کے دیکھیں، نوح علیہ السلام، سورہ نوح چھوٹی سی سورہ، ضرور اسے جا کے پڑھیں۔
ادھر یہ کلمات آپ کو دکھائی دیں گے کہ وَعْبُدُوهُ اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ تقوی الہی اختیار کرو، لیکن جب اطاعت کی بات آئی تو یہ کلمہ ملیں گے وَأَطِيعُونِي میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو کہ تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ پھر ہے یغفر لکم من ذنوبکم، اگر میری اطاعت کی تم نے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، مغفرت کر دے گا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ دین آ کے موقف دیتا ہے، جب دین آ کے آپ کو موقف دیتا ہے تو اس لیے موقف کو حاصل کریں، جیسے آج میں نے آپ کے سامنے چند موقف بیان کیے، انہی میں سے میں آپ کو ایک موقف بیان کر کے یہ بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام اسی دیکھیں ہماری زندگی کے اعتبار سے حکمت قصار 106 نمبر پہ بڑا خوبصورت فرمان ہے امام کا کہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، میں دوبارہ یہ جملہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ کلام تا قیامت امام علی علیہ السلام کا زندہ ہے، معاشروں کو زندگی دینے والا ہے، جو دین سے محبت کرتے ہیں انہیں دیندار بنانے والا یہ کلام ہے۔ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین ترک کر دیتے ہیں، دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو خدا اس دنیاوی فائدے سے زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر میں دنیا کا کوئی امر، مثلا شادی کا ایونٹ ہے، شادی کے ایونٹ کامیاب ایونٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور دین کو ترک کر دیتا ہوں، تو یہ ایک دنیاوی فائدہ اٹھاؤں گا لیکن ہزار نقصان کی راہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے اس دنیا میں آباد کر دے گا، اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بڑا خوبصورت امام علی علیہ السلام کا مکتوب ہے، شام کے جو والی تھے باغی معاویہ بن ابی سفیان، اس نے شام کی طرف حج کے دنوں میں جاسوس بھیجے، ان کا کام تھا تفرقہ وغیرہ ڈالنا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جو مکہ کے حاکم تھے ان کی طرف ایک مکتوب لکھا، اور اس مکتوب میں امیر المومنین علیہ السلام کے بڑا خوبصورت کلام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے بعض افراد بھیج دیے ہیں، کس کی طرف بھیجے ہیں کہ جو حاجیوں کے درمیان مثلا پھوٹ ڈالے اور حاجیوں کے درمیان مسائل کھڑے کریں۔ یہ مکتوب نمبر 33 ہے۔ اچھا، کیا امام کے اب جملات آپ غور کریں، میں براہ راست امام کے جملات بیان فرما رہا ہوں کہ مغربی علاقوں کے میرے جاسوسوں نے مجھے تحریر کیا ہے، کچھ شام کے لوگوں کو مکہ حج کے لیے اس نے روانہ کیا جو دل کے اندھے، پہلی صفت یہ ہے، حاجی ہیں حج کریں گے، دل کے اندھے، کانوں کے بہرے اور آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں۔ اچھا، اور حق کو باطل کی راہ سے ڈھونڈتے ہیں، حق لیتے ہیں، یعنی مثلا امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا ہے باطل طریقوں سے، جیسے رقص و سرور ہے، شراب ہے، حرام قصیدے ہیں، گانوں کی طرز کی پر قصیدے ہیں، حق کو باطل کی راہ سے ڈھونڈتے ہیں۔ مثلا عزاداری کرنی ہے، حق ہے، لیکن عزاداری کو باطل کی راہ سے، حرام پیسہ کما کے مومنین کو کھلا رہے ہیں، حرام چیزیں جو ہیں وہ پیش کر کے اپنا نام بنا رہے ہیں، حرام کمایا زیارتوں پہ نکل گئے، حرام کمایا حج کے لیے نکل گئے، باطل کو، حق کو باطل کی راہ سے تلاش کرتے ہیں۔ یہ معاویہ کے پیروں ہیں، علی علیہ السلام کے نہیں۔ دیکھیں اس مکتوب نمبر 33 کو پڑھیے، اس معیار کو دیکھیں، یہ دین معیار دے رہے، دیکھو بیدون دین ہوگے تو حق کو باطل کی راہ سے ڈھونڈو گے، حق کو حق کی راہ سے ڈھونڈو، حق کو باطل کی راہ سے نہ ڈھونڈو۔ پھر آگے دیکھیں، اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کریں گے، کیوں؟ تاکہ مخلوق کی اطاعت کریں۔ بھائی یہ اطاعت اللہ کی ہے، کیوں مخلوق کی اطاعت؟ مثلا والدین نے یہ کہا تھا، جی میرا دل یہ چاہ رہا تھا، معاشرہ یہی کہتا ہے، آج میں نے معاشرے میں رہنا تو ہے، کئی بہانے، مخلوق کو راضی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ یہ معاویہ کے پیرو ہیں، امام علی علیہ السلام اس مکتوب میں فرما رہے ہیں۔ اور کیا صفت بیان کی جو خصوصاً علماء کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے؟ دین کے بہانے دنیا کے تھنوں سے دودھ دھونا چاہتے ہیں، بہانہ دین کا کرتے ہیں اور خوب دنیا کما رہے ہیں۔ گائے سے خوب دودھ دھویا جاتا ہے، دودھ نکالا جاتا ہے گائے سے، تو گائے کے پاس کس طرح سے آ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہ ایک دودھ دینے والی گائے ہے، اب گائے کے پاس میں آؤں گا، مثلا یورپ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، کس بہانے؟
مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، میں تو قاری قرآن ہوں، میں تو بڑے اچھے نوحے پڑھتا ہوں، بڑے اچھے قصیدے پڑھتا ہوں، میں تو مجالس کراتا ہوں، اس لیے آپ مجھے چندہ دیں، میں تو سسٹم چلا رہا ہوں، بڑے بہترین علماء سے بھی رابطے میں ہوں، مراجع کے اجازے بھی ہیں، مجھے آپ سارا فنڈ شنڈ دیں۔ دنیا ہے اس میں، کیونکہ لہذا گائے تک پہنچنے کے لیے دین کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اسے اصل میں عزت چاہیے تھی، اسے اپنی اجارہ داری ایک علاقے، ایک سسٹم کے اوپر، ایک انجمن کے اوپر، ایک ادارے کے اوپر اسے اپنی اجارہ داری چاہیے تھی۔ اب وہ کیسے اجارہ داری بنائے؟ ڈاکٹر بن کے تو نہیں بنا سکتا، انجینئر بن کے تو نہیں کما سکتا۔ اسی طرح سے اتنے امام بارگاہ، مسجد اور لوگوں کے انتظامات، لوگوں سے رابطہ، عزت شہرت، وہ تو مال خرچ کر کے نہیں کر سکتا۔ اب چلو دین کی راہ سے آؤ، میں بانی ہوں، میں مولانا ہوں، میں مجلس پڑھنے والا ہوں، میں خطیب ہوں، میں نوحے پڑھنے والا ہوں، میں لوگوں کے تفریح کے یا لوگوں کے بہترین دین کے مطابق شیڈیول دینے والا، برنامے بنانے والا ہوں۔ وہ بالآخر دنیا کی طرف آئے گا دین کے بہانے، اور دنیا کے پاس پہنچ کے خوب دودھ دھوئے گا، خوب دنیا سمیٹے گا، عزت بھی سمیٹ رہا ہے، شہرت بھی سمیٹ رہا ہے، بہترین غذائیں بھی سمیٹ رہا ہے، اور لوگوں کو بھی اپنے ارد گرد گھمایا ہوا ہے، محفلیں بھی وہی سجا رہا ہے، لوگوں کے درمیان نمایاں سب سے بنا ہوا ہے، خوب دنیا سمیٹ رہا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ دیندار نہیں ہے جو دنیا کمائے دین کی راہ سے، اسے کہو کہ یہ دنیا دار ہے، چاہے مولانا ہو، چاہے بانی ہو، چاہے انجمنوں کے صدر ہوں، جنہوں نے یہ طاغوتی قبضے کیے ہوئے ہیں۔ ادھر دین تو صادر نہیں ہوتا، وہ دین صادر ہوتا ہے جس سے ان کی دنیا محفوظ رہے، وہ دین صادر ہوتا ہے جس سے ان کی دنیا بڑی چمکتی رہے۔ یہاں پہ مسئلہ ہے، آپ کہیں کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے پیروں، اس لیے دین آ کے فکر دے گا۔ یہ دیکھیں امام علی علیہ السلام تفکر دے رہے ہیں، معیار دے رہے ہیں۔ ہر وہ فرد جو فکر اور معیار دے کے ہمیں دین کی طرف لائے، یہ سیرت انبیاء وائم علیہ السلام، یہ دین اسلام ہے، یہ دین حقیقی ہے۔ یہ آپ کے سامنے چند آرائز تھے کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اصل دین ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ زندگی بدون دین موت ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے۔ نمبر 2، دین جب بھی کوئی دے گا تو پہلے فکر اور معیار دے گا، فکر اور معیار کے بعد عمل کی بات آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی معرفت حاصل کرنے اور ان سے وظیفہ مودت اور اطاعت نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد امام عصر، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جانب سے جو ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس پرآشوب پرفتن دور میں جب دیندار اور مومنین ان کے ایمان خطرے میں پڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائیں، دین اور ایمان کی حفاظت کریں اور دیندار زندگی بسر کر سکیں۔ خداوند متعال دشمنان اہل بیت علیہم السلام، بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور جہاں جہاں پر مومنین کی جانیں ان دشمنوں کے ہاتھوں مشکل میں گرفتار ہیں، ان دشمنوں کو خداوند متعال نیست و نابود فرمائے۔ تمام مومنین بالخصوص مرحوم ڈاکٹر فاخر سادات کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہمیں امام عصر علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔